بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ امیر خرد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں کھانا لایا۔ کھانا لاتے وقت راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے دست مبارک سے میرے منہ میں نوالا رکھیں تو یہ میری کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ جب وہ شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچا تو دسترخوان بڑھایا جا چکا تھا اور سلطان المشائخ اس وقت پان کھا رہے تھے۔ سلطان المشائخ نے تھوڑا سا پان اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں رکھا اور فرمایا، لو یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔ اور مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز دو مرید سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے وضو میں ایک نے احتیاط نہیں کی تھی۔ جب وہ سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے تو سب سے پہلے جو بات آپ نے ان سے کی وہ یہ تھی کہ وضو میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وضو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ مزید ایک اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا وجیہ الدین حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ جب وہ قرہ کے باغات میں پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو زاہدوں کی سی صورت بنائے ہوئے، کرتا پہنے اور مصلہ کاندھے پر ڈالے ہوئے سامنے آیا اور مولانا کو سلام کیا۔ پھر اس طرح گفتگو شروع کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مختلف علوم میں میری کچھ مشکلات ہیں جنہیں میں آپ سے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا، اچھا۔ اس نے نہایت دانش مندانہ طریقے پر اپنے سوالات شروع کیے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیے، لیکن مولانا اس کی تقریر سن کر حیران تھے کہ وہ آدمی اس شہر کے رہنے والے نہیں، پھر اس نے اتنے علوم کہاں سے حاصل کیے۔ جب وہ ان علمی مباحث سے فارغ ہو چکا تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں سلطان المشائخ سے بارہا ملا ہوں، وہ اتنے بڑے عالم نہیں جتنے بڑے عالم آپ ہیں، پھر اس کے باوجود آپ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مولانا وجیہ الدین نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ تم کیا کہتے ہو؟ سلطان المشائخ علم کے سمندر ہیں اور ان کا باطن علم لدنی سے آراستہ ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں متعدد مرتبہ نظام الدین سے ملاقات کی ہے، وہ اتنا علم نہیں رکھتے، آپ ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ مولانا وجیہ الدین نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا تم فضول باتیں کرتے ہو؟ وہ شخص جو قریب ہو کر مولانا سے باتیں کر رہا تھا اچانک مولانا سے ذرا دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مولانا وجیہ الدین نے دوسری مرتبہ لا حول پڑھی، وہ مردود لا حول سنتے ہی اور پھر دور جا کر کھڑا ہوا۔ اب مولانا نے بار بار لا حول پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ شخص غائب ہو گیا۔ جب مولانا وجیہ الدین حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے، قبل اسے کہ وہ سلطان المشائخ سے ماجرا بیان کرتے، سلطان المشائخ نے نور باطن سے معلوم کر کے فرمایا
کہ مولانا تم نے اس شخص کو خوب پہچانا، اگر اس کے پہچاننے میں ذرا بھی غلطی ہوتی تو وہ تمہاری راہزنی کر ہی چکا تھا۔